بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 63۔ نماز کے لیے مکروہ جگہیں، ان میں گندگی کی جگہ پر نماز پڑھنے کی کراہت، مذکورہ حکم کی دلیلیں، آگ جلانے کے کمرے میں نماز پڑھنے کا حکم، متعلقہ مسائل اور فروعات، نیز احادیث اور روایات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَبُيُوتِ الْغَائِطِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَلِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا يُبَالُ فِيهِ وَلَوْ فِي إِنَاءٍ فَهَذَا أَوْلَى وَبُيُوتِ النَّارِ وَهِيَ الْمُعَدَّةُ لِإِضْرَامِهَا فِيهَا كَالْأَتُونِ وَالْفُرْنِ لَا مَا وُجِدَ فِيهِ نَارٌ مَعَ عَدَمِ إِعْدَادِهِ لَهَا كَالْمَسْكَنِ إِذَا أُوقِدَتْ فِيهِ وَإِنْ كَثُرَ۔ فرماتے ہیں گندگی کے جو کمرے ہوتے ہیں جہاں پر گندگی وغیرہ پھینکی جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی جو ہے اس کا معنی بنے گا بول و براز کی جو کمرے ہوتے ہیں جس کو لیٹرین بھی کہتے ہیں، تو اس کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، چونکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ نماز عبادت اور بندگی کے لیے ہے، اور ایسے کمرے میں نماز پڑھنا کہ جس میں نجاست ہوتی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ وَلِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا يُبَالُ فِيهِ، اور دوسری وجہ بھی روایات میں آئی ہے، چونکہ ملائکہ ایسے کمروں میں داخل نہیں ہوتے جس میں پیشاب کیا جاتا ہے، وَلَوْ فِي إِنَاءٍ، اگرچہ وہ کسی برتن میں کیا جاتا ہو، فَهَذَا أَوْلَى، تو جس کمرے میں براز کیا جاتا ہے اور وہ تو بدرجہ اولا جناب علی مکروہ ہونا چاہیے، اور ملائکہ اس میں نہیں آتے، کیونکہ براز کی جو گندگی ہے وہ زیادہ ہے۔ وَبُيُوتِ النَّارِ، آگ جلانے کے کمروں میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وَهِيَ الْمُعَدَّةُ لِإِضْرَامِهَا فِيهَا، اور وہ کمرے ہوتے ہیں جن کو بنایا گیا ہے کہ ان میں آگ جلائی جائے۔ کَالْأَتُونِ وَالْفُرْنِ، جیسے بٹھی کا کمرہ ہے، یا اسی طرح جناب بہت بڑے اس میں چولہے لگے ہوتے ہیں۔ لا ما وجد فیہ نار، نہ وہ کمرہ کہ جس میں آگ پڑی ہو، ما عدم اعدادہ لہا، لیکن اس کو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اس میں آگ جلائی جائے۔ یعنی اگر کمرے کو بنایا ہی آگ کے لیے گیا ہو تو اس میں تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، جیسے بٹھی والا کمرہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے چولہے جس میں لگے ہوتے ہیں، وہ تو بنایا ہی اسی کام کے لیے گیا۔ لیکن اگر کسی کمرے کو کسی اور چیز کے لیے بنایا گیا ہو لیکن سردی کی وجہ سے اس کو گرم کرنے کے لیے تھوڑی آگ اس میں لائی جائے تو پھر اس میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہوگا۔ کالمسکن اذا اوقدت فیہ وان کثر، جیسے ایک کمرہ جو ہے نا جی وہ سونے کے لیے بنایا گیا ہے، استراحت کے لیے بنایا گیا ہے، سکونت کے لیے بنایا گیا ہے، جب اس میں آگ جلائی جائے تو پھر اس میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہوگا، اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو، آگ بہت زیادہ بھی جلائیں تب بھی اس کو ہم آگ کا کمرہ نہیں کہہ سکتے، چونکہ اصل غرض اس کی اور ہے۔ مثلا جیسے کہتے ہیں کہ ایک کمرہ ہے جس کو استراحت کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن سردیوں میں اس میں آگ رکھی جائے تو پھر بھی اس میں نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ یہ دو جگہیں ہیں کہ جن میں آ گیا کہ ان میں نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ اچھا، براز والے کمرے میں، غائط والے کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مشہور کا نظریہ ہے محمد بن مروان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، نبی اکرم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آیا اور کہا ان معاشر الملائکہ لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا تمثال جسد ولا اناء یبال فیہ، ہم ملائکہ کا گروہ اس کمرے میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، جس میں کوئی تصویر ہو،
یا جس میں ایسا برتن ہو جس میں پیشاب کیا جاتا ہے۔ باب 32 باب 33 ہے یہ، اور ابواب مکان نماز گزار حدیث اول۔ تو اس بنا پر جس کمرے کو لیٹرین کے طور پر بنایا جاتا ہے، بول و براز کے لیے بنایا جاتا ہے، تو اس میں بدرجہ اولا یہ کراہت ہوگی، کیونکہ اگر کسی کمرے میں کسی برتن کے اندر پیشاب ہو تو اس کو بھی جو ہے داخل نہیں ہوتے ملائکہ رحمت، تو ایسے کمرے میں کیسے داخل ہوں گے۔ دوسرا ہے عبید بن زرارہ کوفی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، الارض کلھا مسجد الا بئر و غائط او مقبرہ، اچھا پوری زمین جائے سجدہ ہو سکتی ہے مگر گندگی کا کمرہ اور مقبرہ جو قبرستان بھی کہتے ہیں اس کو، تو اس میں نہیں ہوتی نماز، نہیں پڑھنی چاہیے۔ مقنع شیخ مفید کی کتاب ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گندگی کے کمرے میں تو جائز نہیں ہے نماز پڑھنا، اور نہایہ شیخ توسی میں اس سے منع کیا گیا، شاید ان کی مراد ہوئی کراہت ہو، چونکہ جناب علی سابقہ دلیلیں کراہت کو بیان کرتی ہیں۔ اور آگ والے کمرے کے بارے میں خبر ہے علی بن جعفر کی امام کاظم علیہ السلام سے، سألتہ عن الرجل هل يصلح له ان يصلي والسراج موضوع بین یدیہ فی القبلہ، میں نے اس شخص کے بارے میں پوچھا کیا اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ اس کے سامنے قبلہ سائڈ پہ چراغ جل رہا ہو؟ فرمایا لا یصلح له ان یستقبل النار، یعنی اس کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ آگ کو قبلہ سمت میں رکھ کے نماز پڑھے۔ اور عمار صاباتی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، لا یصلی الرجل وفی قبلتہ نار او حدید، مرد نماز نہ پڑھے جب اس کے قبلہ کی سائڈ پہ آگ یا لوہا پڑا ہو۔ میں نے عرض کی الہ ان یصلی و بین یدیہ مجمرۃ الشبہ، کہتے ہیں کہ آیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز پڑھے جبکہ اس کے سامنے جو ہے نا جی انگیٹھی رکھی ہو؟ فرمایا نعم فإن كان فيه نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته، اگر اس میں آگ جل رہی ہو تو پھر بھی نماز نہ پڑھے حتیٰ اس کو قبلہ کی سائڈ سے ہٹا دے۔ ان الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار الا انه بحياله، قال اذا ارتفع كان اشر لا يصلي بحياله، اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے اس کے سامنے چراغ لٹکایا گیا جس میں آگ بھی ہے، مگر یہ کہ وہ اس کے کیا ہو سامنے ہو تو اس کو ہٹانا چاہیے۔ تو یہ جو نہیں آئی ہے اگر سامنے کیا ہو آگ ہو تو یہ کراہت اس سے مراد لی جائے گی، چونکہ حمدانی کی روایت ہے مرفوعہ امام صادق علیہ السلام سے، لا باس ان یصلی الرجل والنار والسراج والسور بین یدیہ، انسان کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب آگ یا چراغ یا تصویر اس کے سامنے ہو۔ ان الذی یصلی له اقرب الیہ من الذی بین یدیہ، چونکہ جس ذات بابرکت کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے وہ اس سے زیادہ قریب ہے جو سامنے جس کی تصویر پڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ذات ہے جو انسان کے شہ رگ کے بھی قریب ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانے نہیں ہوتی، یہ بعض اوقات آداب ہوتے ہیں نماز کے، ان کو سامنے سے ہٹا دینا چاہیے تاکہ ایک تو توجہ ادھر مبذول نہ ہو، اور دوسرا چونکہ پرانے دور میں آگ کے پجاری تھے، چراغ کے پجاری تھے، تصویروں کے پجاری تھے، تو اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ ان کو ہٹا دیں تاکہ تہمت وغیرہ بھی لازم نہ آئے۔ اچھا ایک توقیع ہے جو اسدی کے لیے خارج ہوئی امام زمانہ کی طرف سے، اما ما سألت عنہ من امر المصلی والنار والسورہ والسراج بین یدیہ وان الناس قد اختلفوا فی ذلک قبلک فإنہ جائز لمن لم یکن من اولاد عبدۃ الاصنام والنیران، فرمایا جو تو نے سوال کیا نماز گزار کے بارے میں جب آگ، تصویر اور چراغ اس کے سامنے ہو اور تیرے علاقے کے لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے، فرمایا اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے جب وہ بت پرستوں اور آگ کے پرستش کرنے والوں کی اولاد سے نہ ہو، کیونکہ اگر وہ بھی انہی کی اولاد اور نسل سے اور سامنے اس طرح کی چیزیں رکھ کے کھڑو تو لوگ کہیں گے ابھی تک یہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔
تو ان روایات سے کراہت ثابت ہوتی ہے اگر نماز گزار کے سامنے قبلے کی سائڈ پر آگ رکھی ہو، اور یہی مشہور فقہا کا نظریہ ہے۔ حالانکہ ابو صلاح حلبی تو اس کو حرام قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آگ قبلے کی سائڈ پہ ہو تو پھر اس کی سائڈ پہ نماز پڑھنا حرام ہے۔ اس نظریے کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، چونکہ اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے جناب، اس طرح تو بہت ساری چیزیں پھر حرام کرنی پڑیں گی۔ دلیلوں کی تحلیل کرنا اور ان کے معنی کو بھی جو ہے نا جی سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ظاہر بینی سے بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ روایات میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر وہ تہمت اس پہ آنے والی ہو، بت پرستوں اور آتش پرستوں کی اولاد میں سے ہو، تو پھر یہ چیزیں سامنے نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو تہمت آئے گی کہ یہ بھی ابھی تک ادھر ہی ہے۔ اچھا، یہ تو ابھی تک بحث تھی کہ اگر قبلہ سائڈ پہ آگ ہو، چراغ ہو، تو جا کر کراہت ثابت ہوتی ہے۔ تو ایسے کمرے میں نماز پڑھنے کی کراہت کے لیے کون سی نص اور روایت ہے کہ جس کو آگ کے لیے بنایا گیا ہو؟ بھٹی والے کمرے میں جناب علی نماز کی کراہت کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے ابھی تک تو دوسری دلیلیں دی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ظاہراً تو اس کی کوئی روایت نہیں ہے کہ بھٹی والے کمرے میں، بڑے چولہے والے کمرے میں یا تندور والے کمرے میں کہ اس کو آگ جلانے کے لیے بنایا جاتا ہے، یا حمام کے اس کمرے میں جس میں بڑے بڑے ہیٹر رکھے ہوتے ہیں آگ کے، تو اس کی ویسے دلیل تو کوئی نہیں ہے۔ الا ان الحکم مشہور بین الاصحاب، مگر یہ حکم علماء و فقہاء کے درمیان مشہور ہے۔ ذرا انہی روایتوں سے انہوں نے اس کمرے کو بھی شامل کر لیا ہے، بلکہ محقق ہلی اور شہید ثانی، محقق ثانی اور شہید ثانی دونوں جو ہیں انہوں نے تصریح کی ہے کہ اس میں فرق نہیں ہے بھٹی والے کمرے میں کہ آگ جل رہی ہو یا نہ جل رہی ہو، کیونکہ اس کی جو بنا ہے اس کمرے کی وہ آگ جلانے کے لیے، اگر آگ نہ بھی جل رہی ہو اگر نماز پڑھے تو وہ مکروہ ہوگا۔ اور وہ ادلہ کے اطلاق اور وسیع معنی سے تمسک کرتے ہیں۔ ہم کہتے پہلے روایت تو دکھائیں جناب۔ اچھا، معتبر ہے محقق ہلی کی کتاب سید المدارک موسوی کی کتاب ہے، اور ظاہر اصحاب و فقہاء کی طرف بھی نسبت دیا گیا ہے کہ آگ کے کمروں سے مراد، ہاں جی، یہ کچھ علماء ہیں جنہوں نے آگ کے کمروں سے مراد آتش پرستوں کی عبادت کے کمرے مراد لیے گئے ہیں، اور انہوں نے مدارک الاحکام میں شہید ثانی کے نواسے تھے زہرن، انہوں نے اس کی علت بیان کی ہے کہ وہ اس وجہ سے ادھر مکروہ ہے چونکہ وہ تو رحمت کی جگہ نہیں ہے، ادھر تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان بھی وہاں پہ جا کے نمازیں پڑھنے لگے تو لوگ کہیں گے اس کو مسجد وغیرہ اور دوسری چیزیں نہیں ملی جو آج مثلا یہ بھی ان کے جناب علی آتش قدوں میں جا کے نماز پڑھتا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ تہمت، اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ تہمت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں پھر جو ہے نا جی اس طرح جیسے پہلے بھی کئی موارد گزرے ہیں کہ کراہت کو ثابت کرنے کے لیے چونکہ ادلہ تسنن میں تسامح وغیرہ کیا جاتا ہے، تو شاید اس طرح کی طویلوں والی دلیلوں کے ساتھ بھی یہ کراہت کو ثابت کیا جاتا ہو۔